بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ طالبان کی تمام ممالک سے افغانستان میں بند سفارت خانے کھولنے کی اپیل۔ پاکستان اور قازقستان کی مشترکہ جنگی فوجی مشقیں اختتام پذیر۔ سی پیک کے خلاف مذموم مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ بھارت نے افغان طالبان سے بات چیت شروع کر دی۔ طالبان قیادت کی ملا عمر کی قبر پر حاضری۔ امریکی جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر طالبان کی تفریح کا سامان بن گئے۔ امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان سے متعلق چین کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ تربیلا ڈیم کا آبی ذخیرہ مکمل بھر گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ طالبان نے تمام ممالک سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں بند سفارت خانے کھول لیں۔ یہ اپیل طالبان رہنما نے کی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ اپیل طالبان رہنما مولوی شہاب الدین دلاور کی جانب سے کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان امریکہ کے ساتھ بھی بہتر تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ طالبان رہنما مولوی شہاب الدین دلاور کا کہنا ہے کہ جن ممالک نے اپنے سفارت خانے بند نہیں کیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیگر ممالک پرامن طریقے سے اپنے سفارت خانے کھول سکتے ہیں۔ مولوی شہاب الدین دلاور نے واضح کیا ہے کہ دوحہ معاہدے میں افغانستان کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغان عوام کو کہتے ہیں کہ سب متحد ہو جائیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق طالبان رہنما مولوی شہاب الدین دلاور کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات طالبان نے فضائی فائرنگ سے ملک سے مکمل انخلا کا جشن منایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور قازقستان کی مشترکہ فوجی مشقیں دوسترم 3 اختتام پذیر ہو گئیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان اور قازقستان کی مشترکہ فوجی مشقیں دوسترم 3 کی اختتامی تقریب قومی انسداد دہشت گردی مرکز NCDC پبی میں منعقد ہوئی۔ مشقوں کا مقصد دونوں ممالک میں فوجی تعاون بڑھانا اور انسداد دہشت گردی تجربات کا تبادلہ ہے۔ اختتامی تقریب میں دونوں ممالک کی اسپیشل فورسز نے یرغمالیوں کی رہائی، علاقہ کلیئرنس اور کلوز واٹر بیٹر کا مظاہرہ کیا۔ مشقوں میں فیصلہ سازی، حربی طریقوں میں تبدیلی سمیت باہمی روابط قائم کرنا تھا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی DG ملٹری ٹریننگ میجر جنرل احسان گلریز تھے۔ قازقستان کے فوجی حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ سی پیک کے خلاف مذموم مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان میں چین کے سفیر نوونگ رونگ نے GHQ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے میں ترقی، افغانستان کی صورتحال اور علاقائی سلامتی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبے کے خلاف مذموم مقاصد کو ناکام بنایا جائے گا۔ مہمان نے خطے میں امن اور استحکام لانے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو بھی سراہا۔ خاص طور پر افغانستان میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ چین پاکستان کو اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر سپورٹ کرتا رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے افغانستان میں برسر اقتدار آنے والے افغان طالبان سے بات چیت شروع کر دی۔ یہ بات چیت اس وقت شروع کی گئی جب افغانستان سے 20 سال بعد امریکہ سمیت دیگر غیر ملکی افواج کا انخلا مکمل ہو گیا اور افغانستان کے شہری اپنے ملک کی مکمل آزادی کا بھرپور جشن منا رہے ہیں۔ بھارت کے موقر اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق افغان طالبان سے بات چیت کا آغاز قطر میں بھارتی سفیر دیپک نے کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی سفیر دیپک کی ملاقات دوحہ میں موجود طالبان رہنما شیر محمد عباس سے ہوئی ہے، جس میں سیکیورٹی سمیت دیگر متعلقہ
امور زیر غور آئے۔ طالبان رہنماؤں سے سفیر کے ہونے والی ملاقات میں بھارتی شہریوں کی حفاظت سمیت افغانستان میں مقیم اقلیتوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور ان افغان شہریوں کی بابت بھی امور زیر غور آئے جو بھارت جانے کے خواہش مند ہیں۔ واضح رہے کہ چند روز قبل تک بھارت کے افغانستان میں تمام تر تعلقات کا مرکز و محور مفرور افغان صدر اشرف غنی کی حکومت تھی۔ بھارت نے افغان صدر کے ملک سے فرار ہوتے ہی اپنے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا تھا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے افغان طالبان کے خلاف پوری دنیا میں منفی پروپیگنڈا بھی تسلسل سے کیا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے پاکستان پر بھارت کی جانب سے بے بنیاد اور جھوٹے الزامات بھی عائد کیے گئے جن کی ہمیشہ تردید کی گئی۔ پاکستان تسلسل کے ساتھ اس بات کی نشاندہی کرتا آیا ہے کہ بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، جبکہ افغان طالبان نے اب یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی غیر ملکی طاقت کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان کی اعلیٰ قیادت نے بانی ملا عمر کی قبر پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی ہے۔ غالب امکان ہے کہ طالبان قیادت کی جانب سے حاضری شورا کے 3 روزہ اجلاس کے اختتام پر دی گئی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر زیر گردش تصاویر کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ افغان صوبے زابل کی ہے جہاں طالبان کی اعلیٰ قیادت بانی ملا عمر کی قبر پر حاضری دینے گئے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی ملا عمر کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے جانے والے طالبان قافلے کی قیادت موجودہ امیر ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ نے کی ہے۔ اس حوالے سے طالبان رہنما عبدالحمید حماسی نے تصدیق کی ہے کہ طالبان کی اعلیٰ قیادت ملا عمر کی قبر پر گئی ہے، تاہم زیر گردش تصاویر کے حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ 20 سال کی طویل جنگ کے بعد ناکام و نامراد افغانستان سے واپس چلا گیا، لیکن پیچھے کئی جنگی طیارے، ہیلی کاپٹرز اور آلات جنگ ناکارہ بنا کر چھوڑ گئے ہیں۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے بتایا ہے کہ افغانستان میں 73 کے قریب طیارے، ہیلی کاپٹرز اور 70 مسلح گاڑیاں چھوڑائے ہیں، تاہم ان سب کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے تاکہ کسی کے استعمال میں نہ آ سکیں۔ خیال رہے کہ جیسے ہی امریکہ کی آخری پرواز نے کابل کو چھوڑا ویسے ہی طالبان کی اسپیشل فورسز بدری نے ایئرپورٹ میں داخل ہو کر سرچ آپریشن کیا اور ایئرپورٹ کی کلیئرنس دی، جس کے بعد ترجمان طالبان اپنی ٹیم کے ہمراہ دورے پر آئے اور میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ میڈیا سے گفتگو کے بعد طالبان رہنماؤں نے امریکی فوج کے چھوڑے گئے طیاروں اور ہیلی کاپٹر کے ساتھ تصاویر بھی بنوائے، جبکہ جنگجو ان طیاروں اور ہیلی کاپٹر کے ساتھ شغل میں مصروف رہے۔ کوئی جنگجو ہیلی کاپٹر پر چڑھ بیٹھا تو کسی نے طیارے میں پائلٹ کی نشست سنبھال لی اور اڑان بھرنے کی ایکٹنگ کر کے لطف اندوز ہوتے رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان سے متعلق چین کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کا انخلا مکمل ہونے کے بعد افغانستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ 20 سال سے جاری جنگ کے بعد امریکی فوجیوں کے انخلا نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ افغانستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ چین نے امریکہ کی جلد بازی اور منصوبہ بندی کے بغیر انخلا کو بارہا تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور طالبان کے افغانستان میں قبضے کے بعد ان سے دوستانہ اور تعاون پر مبنی تعلقات کو گہرا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے پیر کی شب افغانستان سے اپنی 20 سالہ جنگ کا خاتمہ کیا اور اپنا انخلا مکمل کیا ہے، جبکہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ای نے معمول کی پریس بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ افغانستان خود کو غیر ملکی فوجی تسلط سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان عوام نے قومی امن اور تعمیر نو کے لیے ایک نئی شروعات کی ہے اور افغانستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ تربیلا ڈیم کا آبی ذخیرہ مکمل طور پر بھر گیا۔
इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक तरबेला डैम का आबी ज़खीरा 1550 फीट की इंतहाई हद तक पहुंच गया है और तरबेला डैम में पानी ज़खीरा करने की हद भी 1550 फीट तक है। आरसा के मुताबिक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से डैम में पानी की आमद बढ़ी। अहम वाफर पानी की दस्तयाबी से काश्तकारी और फसलों को फरोग मिलेगा। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।